بالکل آخر مرحلے میں آپ کا یہ پروگرام آ چکا ہے اور ہمارے درمیان آن بان شان سے حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب تشریف رکھتے ہیں. وہیں پر حضرت قاری ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور مجمع کو جھنجھوڑنے والے ناظم ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کی ہے. شروع سے میں سنا ہے سماعت کیا، اس سے پہلے بھی کئی پروگرام میں میری معیت یہ کے ساتھ ہوئی ہے. آئیے ایک مطلع اور ایک شعر سے میں اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا کیونکہ وقت قلت دامنگیر ہے اور آج کی رات کے بارے میں سب چیز معلوم ہے. آئیے ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں، ایک مطلع اور ایک شعر اٹھاتا ہوں اور اگر آپ کے اندر دل ہے تو اس دل کو دھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوں. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. ایک مرتبہ پیشگی میں کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ کیا سبحان اللہ. اب پڑھے بھائی انشاءاللہ. کہ مال بھی لوٹایا مال بھی لوٹایا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے کے بعد بہت ہی برا حال ہوتا ہے. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مال بھی لوٹایا ہے، سر کو بھی کٹایا ہے، کہ سر کو بھی کٹایا ہے، مال بھی لٹایا ہے، کہ مال بھی لٹایا ہے. زندہ باد زندہ باد بہت ہوئی. زندہ باد. کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کٹایا ہے، سر کو بھی کٹایا ہے. ارے جانے دے کے بھی ہم نے ارے ملک کو بچایا ہے. کیا کہنے بھائی. ملک کو بچایا ہے، ملک کو بچایا ہے. اور جامعہ سلیمانیہ جس کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، مدارس کو سامنے رکھیے اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام. حاضر کرتا ہوں حضرت کہ ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام، کہ درس دیتا ہے اسلام. ملک سے محبت کا، کہ ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام، درس دیتا ہے اسلام. ارے مدرسوں نے بھی ہم کو بس یہی سکھایا ہے. مدرسوں نے بھی ہم کو بس یہی سکھایا ہے، مال بھی لٹایا ہے. آئیے حضرت مفتی صاحب کا اور دیگر حضرات کا یہ حکم ہوا ہے کہ دوبارہ پڑھیں. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. دوبارہ ارشاد ہو کہ ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام، کہ درس دیتا ہے اسلام. ملک سے محبت کا، کہ ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام. درس دیتا ہے اسلام.
مدرسوں نے بھی ہم کو بس یہی سکھایا ہے، جان بھی لٹایا ہے، مال بھی لٹایا ہے۔ اب آئیے سیدھے سیدھے، کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، آئیے جس بینر تلے آج کا یہ خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، میں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کو بہت ہی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، لیکن میں چند اشعار پڑھوں گا مدرسے کے نام، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کو بتلا دوں کہ کچھ دنوں پہلے آپ کے بلکہ اس علاقے کا ایک بزرگ ہستی جسے دنیا حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی تھی، جن کا ڈنکا پورے ہندوستان میں بجتا تھا، تو میں تعزیتی پروگرام میں منصرہ حضرت قاری ولی اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، بارہا بلاتے ہیں، تو تعزیتی پروگرام میں آیا تھا، میں نے ایک مطلع اور ایک شعر کہا تھا، میں حاضر کرتا ہوں بطور تعزیت کے ایک مطلع اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، حاضر کرتا ہوں۔ دیکھیے گا اگر سچائی ہوگی تو آپ حضرات کی تعریف چاہوں گا کہ نیک انسان تھے، نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، کہ نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، کہ نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، ارے سب کی جو شان تھے قاری عثمان تھے۔ حضرت مولانا اشرف ندوی صاحب زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اب اللہ ہے میرے دوستو، نہیں حضرت یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دیوانے ہیں، بے شک میں بھی دیوانہ ہوں، وہ شخص جو شخصیت پھر سے میں پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں دوبارہ ارشاد ہوا کہ نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، کہ نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، کہ نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، سب کی جو شان تھے قاری عثمان تھے، سب کی جو شان تھے قاری عثمان تھے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت بہت میرے محترم بزرگ میں سنا رہا ہوں، دوبارہ میں تیبارہ ہو جائے گا، پٹوارہ ہو جائے گا انشاءاللہ، دوبارہ ارشاد ہو اور وزن دوبارہ ارشاد ہوگا ماشاءاللہ۔ یہ قاری عثمان صاحب کے حوالے سے جب شعر پڑھ رہے ہیں ساجد حسین رحمانی صاحب، تو مجھے بیچ میں کباب میں ہڈی بننا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، یہی شعر سنیں، اس کے بعد میرا نمبر آئے گا انشاءاللہ میں بھی سناؤں گا، ہے نا ٹھیک ہے، پڑھیں بھائی۔ آئیے دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں میرے محترم، یہ مطلع ہی ایسا ہے کہ میں پوری رات پڑھتا رہوں گا تو انشاءاللہ یہ میں نہیں تھکیں گے۔ حاضر کرتا ایک مرتبہ ان کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک انسان تھے جو قاری عثمان تھے، کہ نیک انسان
سب کی جو شان تھے قاری مسلمان تھے، سب کی جو شان تھے قاری سارے دیوانے بیٹھے ہوئے بھائی، اب اندازہ لگ رہا ہے۔ حضرت تو چلے گئے ہم سے عراف سے، اور میں یہ بتلا دوں کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے ابھی حضرت قاری ذوالفقار صاحب نے فرمایا حضرت نہیں ہے، یہ میری محرومی ہے کہ آج یہ پہلا اجلاس ہے جس میں حضرت کی صدارت نہیں ہے، یہ تو ان کی نگرانی میں یہ پروگرام ہوا کرتا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سبھی حضرات کھڑے ہو کر کے حضرت کے نام پہ نعرہ لگنی چاہیے، سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں، اگر حضرت سے محبت ہے تو سبھی لوگ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ کی دیوانگی دیکھ دیا جائے۔ ماشاءاللہ جی میں سمجھ رہا ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ پورا علاقہ ان کے دیوانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دیوانیت کو برقرار رکھے۔ اور اگلا شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، آج کی رات شب قدر کی رات ہے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس شعر کو قبول کر لے ان کے حق میں۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نیک انسان تھے جو قاری مسلمان تھے، سب کی جو شان تھے قاری مسلمان تھے۔ اور مجھے پتا ہے کہ حضرت کو قرآن مجید سے بڑا شرف تھا، اور قرآن مجید سے بڑی محبت، اور قرآن مجید کی کافی زیادہ خدمت کی ہے حضرت نے، حضرت رحمت اللہ علیہ۔ آئیے حاصل کرتا ہوں کہ ان کی تربت کو جنت کی کیاری بنا، آمین۔ ان کی تربت کو جنت کی کیاری بنا، کہ ان کی تربت کو جنت کی کیاری بنا، ان کی تربت کو جنت کی کیاری بنا، کہ ان کی تربت کو جنت کی کیاری بنا۔ ارے سب کی جو جان تھے قاری مسلمان تھے، جان تھے قاری مسلمان تھے، نیک انسان تھے جو قاری مسلمان تھے۔ اب آئیے مدرسہ کے حوالے سے چند اشعار پڑھتا ہوں، حضرت قاری ذوالفقار صاحب تشریف رکھتے ہیں، حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک ایک شعر کو ضائع نہیں ہونے دیجیے گا۔ جی جی بالکل، میں ابھی یہاں پر اس کو ترتیب دیا کو حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ جامعہ جامعہ سلیمانیہ کی ہی الگ ہی شان ہے، خالی چلا تو جامعہ سلیمانیہ کی ہی الگ پہچان ہے، کہ جامعہ سلیمانیہ کی ہی الگ پہچان ہے۔ ارے پڑھنے والے اس میں پڑھنے والے اس میں سب رسول کے مہمان ہیں، اس میں سب رسول بہت شکریہ۔ اور یہ ادارہ اور جو بھی مدارس ہے دنیا کے اندر، یہ ہم سب پر بڑا کرم اور احسان ہے۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دین کے جو چیز دین کے بارے میں معلوم ہے کہ مدارس کا کرم ہے۔ حاضر کرتا ہوں کہ دین کے بارے میں آج جو بھی ہمیں معلوم ہے،
کہ دین کے بارے میں آج جو بھی ہمیں معلوم ہے، ارے ہے مدارس کا رب کا بڑا احسان ہے مدارس کا کرم، رب کا بڑا احسان ہے۔ اور آپ تمامی حضرات کی دل کی تمنا اور ساجد رحمانی کی دل کی تمنا اس شعر میں حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ادارہ ہر طرح سے خوشحال ہو، آباد ہو، یہ ادارہ ہر طرح سے خوشحال ہو، آباد ہو، ارے ہے یہی سب کی ہے یہی سب کی تمنا، ساجد کے بھی ارمان ہے، تمنا ساجد کے بھی ارمان ہے۔ اور چلتے چلاتے آج کی رات جو شب قدر کی ہے اس پہ چند اشعار سن لیجئے، دو تین مسئلے، اور اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں۔ سنیں گے آپ حضرات، کتنے لوگ سنیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے گا حاضر بہت ہی دل پر لگا کر کے سنیے گا، سماعت کہ جاگے کرنے کیا، کہ جاگے کرنے کیا کچھ کما لیجئے، جاگے کرنے کیا۔ آج کی رات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جاگے کرنے کیا کچھ کما لیجئے، جاگے کرنے کیا کچھ کما لیجئے، اپنا سویا مقدر جگا لیجئے، کرنے کہ جاگے کرنے کیا کچھ کما لیجئے، اپنا سویا مقدر جگا لیجئے، کر کے اپنے گناہوں سے توبہ سبھی، کر کے اپنے گناہوں سے توبہ سبھی، آج کی رات رب کو منا دیجئے، رب کو منا لیجئے، اپنا سویا مقدر جگا لیجئے۔ اور یہ بھی شرط بھی حاصل کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ گڑ گڑا کرے کرے رب سے بخشش طلب، گڑ گڑا کرے کرے رب سے بخشش طلب، بخش دے گا خدا تم کو کیا ہے عجب، برکت دیکھیے یہ آواز سب ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں یہ پڑھ رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں وہ چاشنی وہ حلاوت عطا فرمائے تاکہ آپ کو اچھے اچھے شاعری سنا سکے۔ جی بڑے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ گڑ گڑا کرے کرے رب سے بخشش طلب، بخش دے گا خدا تم کو بھی کیا عجب، برکت اور رحمتوں کی بولے رات ہے، بخش جاتے ہیں جس میں گنہگار سب، آپ بھی اپنی آپ بھی اپنی بگڑی بنا لیجئے، اپنا سویا مقدر جگا
یہ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ سبھی آج کی رات رب کو منا لیجیے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. یہ دیکھیے حضرت کا حکم ہوا ہے. حضرت مجھے ایسا لگ رہا کہ اس علاقے کے اندر صرف مرد لوگوں پر ہی ہمارے قاری صاحب کا فیض پہنچا ہوگا, ہماری ماں بہنوں تک بھی پہنچا ہوگا. اب وہاں سے یہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ. اب دیکھیے ماں بہنوں کی محبتیں مجھے مل جائے تو انشاءاللہ میں کامیابی کی ضمانت مجھے مل جائے گی. اب دیکھیے قاری صاحب کو اپنی نگاہوں میں بسائی ہے اور اس فقیر کا ایک شعر دیکھیے اور بالکل تازہ ترین شعر سنانے کی کوشش کروں گا. بھیا آپ سیٹ کریں گے تو خطرے کا اندیشہ ہے نا. اب جس طریقے سے اچھل کود رہے تھے انشاءاللہ اسی طریقے سے اچھلیں گے اور اچھلتے ہوئے گاندھی جی بھی اچھلتے ہوئے یہاں تک آنے کی کوشش کریں گے. شعر دیکھیے گا. سب سے پہلے میں ہمارے ذوالفقار بھائی کو شامل کرتا ہوں اور ہمارے بڑے اور مشفق کرم فرما مربی حضرت مولانا ارشد ندوی صاحب, کیونکہ اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جو فیض حاصل کیا یہی لوگ اور پڑھے لکھے طبقہ انہوں نے ان سے فیض حاصل کیے ہیں. اب شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایڈوانس میں کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور ماں بہنیں اگر اپنی محبت یہاں تک نشاور کرنے پر آ جائیں تو انشاءاللہ میں منع بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ ہدیہ لینا دینا سنت ہے اور آپ لوگ جان سکتے ہیں. دیکھیے گا کہ صرف پھنگی ہی نہیں. دیکھیے الاؤنسر صاحب حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہاتھ اٹھا کے سارے کر رہے ہیں. اب سمجھ لیجیے کہ اگر یہ گساخ ہے تو یہیں سے ختم بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ اب آپ لوگوں کو چھوڑ کر کے یہ ہماری ماں اور بہنوں کے جذبات سے کہ ان کے دلوں پہ دستک دینا چاہ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہاں سے بھی گاندھی جی آنی چاہیے. اصل لبے لبار جو ناظم صاحب کا الاؤنسر کا جو کہنے کا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں کی محبت بھی ہم تک آنی چاہیے. اور محبت وہ کیا ہوتا ہے, وہ گاندھی جی صاحب کے آپ کے اگل بغل میں کہیں ہو تو ان کو بھیجوائیے اپنے بچوں کو. سب سے پہلے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ تعاون چاہا جاتا ہے سبھی سے باخوشی دے دو. تعاون چاہا جاتا ہے سبھی سے باخوشی دے دو. یہاں پر مردنی چھائی ہے تھوڑی زندگی دے دو. اور بھلا کیوں پریشان ہوں گے صاحب جلسہ, اگر آنے جانے کا کرایہ تم لوگ ہی دے دو. ہے نا. تو آئیے یہی ہے ماشاءاللہ یہ سیکھیں, بچوں سے سیکھیں. میں یہ آپ ذوالفقار بھائی کو یہ نہیں کہیے گا کہ بھائی کیسے ناظم کو بلائے تھے چندہ مانگ رہا تھا. بس آپ لوگوں کی محبت ہے, بس بول دے رہا ہوں. دیکھیے گا الحمدللہ ہم نے پہلے ہی قاری ساجد صاحب جس ٹائم میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے اسی ٹائم ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہاں کی مردوں کا تو چھوڑیے میری ماں اور بہنیں کا بھی جذبہ بہت تگڑا ہے, کیونکہ سبوں کے شامل کے ساتھ یہاں 15-16 لاکھ کا جو انتظام ہو چکا ہے. تو یہ امتحان نہ لیا جائے. امتحان نہیں لے رہا ہوں, لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ میں اپنی ماں بہنوں کے حوالے سے کچھ شعر پڑھوں تب وہ لوگ یہاں تک اپنی محبت نچھاور کریں گے. پڑھ دو آپ لوگ اجازت ہے. ماشاءاللہ کہ اسلام کی عظمت کو گھٹانا نہیں اچھا, اسلام کی عظمت کو گھٹانا نہیں اچھا, ایمانی شریعت کو دبانا نہیں اچھا. اسلام کی عظمت کو گھٹانا نہیں اچھا, ایمانی شریعت کو دبانا نہیں اچھا. ارے تم فاطمہ بی بی کی جو بیٹی ہو تو سن لو, چہرہ کسی غیروں کو دکھانا نہیں اچھا. چہرہ کسی غیروں کو اچھا مصرع تھا ادھر ہی سے آ رہا ماشاءاللہ. اچھا ادھر ہی سے آ رہا, ابھی تک ادھر ہی سے آ رہا. یہاں کے لوگ تو بیدار ہوں گے مجھے نہیں پتا. اب میں 2-3 منٹ آپ لوگوں سے تھوڑا جائزہ لے لوں اور انشاءاللہ جب علاقے کے اوپر نام آئے گا اور گاؤں کے اوپر خاص طور سے تو دونوں لوگ مل کر بھنڈر کی پارٹی چلا لیں گے انشاءاللہ. اب قاری صاحب تو اپنے نظروں میں بسائیے اور شعر دیکھیے. ہمیں دیکھنا چاہتے ہو کسی قاری صاحب سے محبت اور فیض یہاں تک پہنچا ہے. شعر دیکھیے, میں بالکل جناتی شاعری کرنے جا رہا ہوں. یہ صرف ہی نہیں ماشاءاللہ کہ صرف پھنگی ہی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا. صرف پھنگی ہی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا, اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا. صرف پھنگی ہی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا, اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا. اور قاری عثمان صاحب کی برائی کہیں مت کرنا,
ورنہ जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। एक और शेर मुझे याद आता है कि एक शेर आपने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रोक न सकेगा झटक के मारेगा, कोई रोक न सकेगा झटक के मारेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा लपक के मारेगा। कि कोई रोक न सकेगा झटक के मारेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा लपक के मारेगा। और कारी उस्मान साहब की बुराई कहीं मत करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा तो पटक के मारेगा, वरना जिन्नात पकड़ लेगा तो पटक के मारेगा। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस इलाके की और इस बस्ती के हवाले से एक शेर पढ़ूं ताकि गठबंधन की सरकार चल सके और सीधे सीधे एक बासलाहियत आलिम दीन तक पहुंचने की रिसालत करूंगा। अब आप लोग गठबंधन की सरकार बना लें इंशाअल्लाह, आपके सरकार इस बस्ती के अंदर। और ये शब बारात की शब है और आप लोग बखूबी मालूम है कि आज की रात में दुआ कबूलियत की घड़ी है और कबूलियत की घड़ी इंशाअल्लाह ये मेरी दुआ कबूल हो जाए तो आप लोगों की अच्छी और सच्ची दुआएं चाहता हूँ कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, हाजियों का जब काफिला निकलने लगे। मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, अरे हाजियों का जब काफिला निकलने लगे। और दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिरे तैबा, अरे बड़गांव से मक्के की ट्रेन निकलने लगे, बड़गांव से मक्के की बड़गांव से मक्की की ट्रेन निकलने लगे। अब मैं अपनी शायरी जो भी बचा है मेरी डायरी के अंदर उसे मैं अपने जेब के अंदर रखता हूँ। और मुझे याद आता है कि पगलार भाई मुझे फील कर रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है आज के इस इजलास में। हालांकि कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं तो छोटा सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 50 हजार के मजमा में इतनी मोहब्बतें नहीं मिला करती है। आप ये हरगिज़ न सोचे कि मोहब्बत से मुराद ये पैसा है, पैसा तो आज है आपके हाथ में, कल हमारे हाथ में, परसों किसी और के हाथ में। लेकिन यहाँ के जो सामाइन सुन रहे हैं इतने शौक के साथ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पटना के गांधी मैदान में प्रोग्राम कर रहा हूँ। बिल्कुल बाज़ौक़ सामाइन है इंशाअल्लाह। जिसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार। अगर मुझे कहीं इजाजत दे दिया जाए कि नाज़िम साहब आप अपने साथ सामाइन को भी सुनने वाले को लेकर आइएगा, तो मैं बड़गांव आऊंगा, यही सामाइन को लेकर जाऊंगा भाड़े पर। आप तैयार रहिएगा। आप अगर वक्त देना चाहे तो आज ही फिक्स हो जाएगा, आप हमेशा आएंगे इंशाअल्लाह। जरूर आपका हुक्म सराखों पर, और आप हमें बोले मैं आपकी बात टाल सकता हूँ। आइए हज़रात गिरामी, मैं इस वक्त बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करता हूँ और मैं अपने तमाम तर डायरी के अंदर जो अच्छी अच्छी शायरी आप तक तो पहुँचा ही दिया। अब जो भी बचा शायरी है मैं अपने जेब के अंदर रखता हूँ और कल नहीं परसों चंपारण की सरजमी पर जाकर मंडी लगा लूंगा। उससे कब्ल मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करूँ और एक ऐसे आलिम दीन तक पहुँचने की जसारत करूँ, एक ऐसे खतीब बाकमल तक पहुँचने की जसारत करूँ। मेरे दोस्तों मुझे कहने की इजाजत दीजिए तो मैं ये कहूँ तो सुन्नत का दिल में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन कर देता है। मैं कैसे दोस्तों एक ऐसे खतीब तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ जो मसाइल इल्म इल्फा में जब मसाइल इल्म इल्फा हल होते नजर आते हैं। मेरे दोस्तों में खतीब बाकमाल, खतीब ज़िशान, ज़ी सलाहियत, हर दिल अज़ीज़, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में ज़लज़ला पर्दा कर देने वाला अमीर, शहंशाह फ़िक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फन ख़िताब के तैयब ताबा, जामे माक़ूलात वल क़ुरात, हज़रत मौलाना मुफ्ती हज़रत मौलाना अरशद नदवी साहब दामत बरकातुहु आलिया तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना अरशद नदवी साहब खादिमुल कुरान अकेडमी सुपौल से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि हज़रत वाला माइक पर आए, आप अपनी कीमती आप अपने नूरानी इरफानी हक़ानी तकारीर से हम सामईन के दिलों को मुस्तफ़ीद फरमाएं। इस शेर के साथ हज़रत वाला का इस्तक़बाल है कि आपकी ताई हर एक रंग पर छाई है, सारा मजमा आपके जलवे का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठ हज़रत की बारी आई है। माइक पर हज़रत की बातें